تو میرے بھائی قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق لگاؤ، قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا مجاور بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا غلام بنا دو، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہارے گھروں کے اندر چین، سکون اور اطمینان ڈال دے گا۔ آج بچہ اٹھتا ہے، صبح صبح ماں کہتی ہے، ماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بیٹا اٹھ جا تیرے سکول کا ٹائم ہو گیا، بچہ اٹھ جا، آج تو نے غسل بھی کرنا ہے، تیرا ہوم ورک ہوا پڑا ہے نہیں ہوا پڑا۔ اس کا بیگ بھی تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی تیار کرتی ہے، اس کا جوتا بھی تیار کرتی ہے، اس کو اچھے طریقے خوبصورت بنا کے اس کو سکول کے لیے روانہ کرتی ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، اس کو تو روٹی بھی پتہ نہیں پوری نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے والے بچے کو کہتی ہے، اٹھ جا جلدی کر، مسجد جا، مولوی انتظار کر لیا ہونا۔ اللہ اکبر! اگر بھول کر ایسا بچہ جو سکول بھی پڑھتا ہے، اگر ہم ان کو قرآن کے لیے بھی صبح صبح بھیجتے ہیں تو 10 منٹ کیا لیٹ ہو گئے، ماں دوڑتی ہوئی آئے گی، باپ دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گی مولوی صاحب یہ کیا کر دیا، ہمارا تو اتنا بڑا نقصان کر دیا، ہمارے بچے نے سکول جانا تھا، سکول کا ٹائم لیٹ ہو گیا، سکول کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے اس کو ایسے ہی یہاں بٹھا کے رکھ دیا۔ یہ ہر گھر کے آج حالات اسی طرح ہے، ہر گھر کے معاملات آج اسی طرح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو سکول نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو فزکس نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو کیمسٹری نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو میتھ نہ پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، سب چیز پڑھاؤ، لیکن کم سے کم اس کو انسانیت سکھاؤ، اور اس کو اتنا تو ہونا چاہیے جب تو فوت ہو جائے تیرے جنازے کے لیے وہ کھڑا ہو، کم سے کم اس کو تیرے جنازے کے لیے دعائیں تو آنی چاہیے۔ جب تو فوت ہو جائے کم از کم وہ تجھے غسل تو دے سکے، جب تو فوت ہو جائے آ کر تیری قبر کے اوپر 2 سورتیں تو پڑھ سکے، جب تو فوت ہو جائے پیچھے آ کر کچھ نہ کچھ تیرے لیے ایصال ثواب تو کر سکے۔ علماء کرام موجود ہیں، حضرت مفتی صاحبان بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دیتے ہوئے سب سے پہلے استنجا کرایا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتا، جب تیری اپنی سگی اولاد تیرا استنجا نہیں کرا سکتی، باہر کا مولوی تیرا صحیح استنجا کرائے گا؟ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم، اب تو ایسی دنیا ہے۔ ہاں جی کیا ہوا؟ کہا جی ابھی باہر نکلا تھا، ابھی تو دکان پہ کھڑا تھا، کہتے جی کوئی نہیں، ابھی اٹیک ہوا ہے، فوت ہو گیا۔ یار ابھی تو جا رہا تھا، مجھے یہیں سے مل کے گیا ہے، کہتے ہیں جی روڈ پہ نکلا، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ یار کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی فلاں بیماری نے آ کر جکڑ لیا، ہسپتال تک لے کے گئے، بندہ فوت ہو گیا۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کس بندے کی کس جگہ وفات ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ سے اتنی دوری، پھر بھی اللہ سے اتنی بغاوت، پھر بھی اللہ کی اتنی نافرمانی۔ میرے بھائی یہ زندگی جو ہم چل رہی ہیں، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ انتہائی نقصان والا راستہ ہے۔ آؤ جن لوگوں نے، جن والدین نے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا، اللہ کا دین پڑھایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا عالم بنا دیا، اللہ کی قسم وہ قبر کے اندر بھی خوش رہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی خوش رہتے ہیں، وہ قیامت کے اندر بھی خوش ہوں گے، اور وہ میدان معاشر کے بعد جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں منائیں گے۔